دوستو سلام مسنون، امید ہے کہ آپ تمام خوش خرم ہوں گے اور اپنی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے احتیاط برتتے ہوں گے۔ الحمدللہ حالات سازگار ہو رہے ہیں، صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ کئی اور ممالک میں بھی۔ آپ کو سعودی عرب کی خبر بھی مل گئی ہوگی، عمرہ اور حج کرنے میں بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ وہاں بھی تمام احتیاطی اقدامات ختم کر دی گئے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کر لوگ نماز ادا کر سکیں گے، یہ خبر ہمیں موصول ہوئی ہے۔ مگر ہمارے ملک میں اب بھی یہ وبا کئی جگہوں میں پائی جاتی ہے، کم تو ہوئی ہے مگر پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ احتیاط برتیں۔ اور آئیے اب آج کی اہم خبریں جو کہ آج کے سہارا راشٹریہ سہارا روزنامے میں چھپی ہیں ان پر نظر کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ بنگلہ دیش کے ایک مندر میں قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی پر ملک گیر احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جس کے دوران ایک مندر کو گرا دیا گیا اور 2 ہندو ہلاک ہو گئے۔ اس دوران مظاہرین نے 29 گھروں میں آگ لگا دی۔ رپورٹ کے مطابق پولیس سپرنٹنڈنٹ محمد قمر الزمان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ گاؤں کے ایک نوجوان ہندو کی فیس بک پوسٹ پر مذہب کی توہین کرنے کی افواہ کے بعد کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ کشیدگی کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیم نوجوان کے گھر پر پہرا دینے میں مصروف تھی، لیکن حملہ آوروں نے گاؤں کے آس پاس کے کئی گھروں کو نشانہ بنایا اور اس میں آگ لگا دی۔ اطلاع ملنے کے بعد فائر بریگیڈ ٹیم موقع پر پہنچی اور کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ فائر بریگیڈ سروس کنٹرول روم نے کہا کہ اس دوران 29 گھروں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، تاہم پولیس کے مطابق آگ لگنے سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ پولیس کے مطابق فرقہ وارانہ تشدد میں کمیلا چاند پور، چٹوگرام، کاکس بازار، بندر بن، مولوی بازار اور غازی پور کے مندروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فرقہ وارانہ تشدد میں اب تک درجنوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بنگلہ دیش میں ہندو تہوار کے موقع پر ایک مندر میں قرآن کی مبینہ بے حرمتی کی تصاویر وائرل ہوئیں، جس پر مسلمان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پورے ملک میں احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہو گیا، جس میں واقعے کے ذمہ داروں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ 3 روز سے جاری مظاہروں نے شدت اختیار کر لی اور مشتعل افراد نے ایک مندر میں توڑ پھوڑ کر کے اسے گرا دیا، جبکہ 2 ہندوؤں کی لاشیں بھی ملی ہیں، جن میں سے ایک مندر کا منتظم تھا۔ بنگلہ دیش پولیس نے اب تک 300 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا اور ملک کے حساس علاقوں میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش ہندو بدھ عیسائی یکتا کونسل کا الزام ہے کہ چاند پور اور نواکھلی میں ہوئے حملوں میں کم سے کم 4 افراد کی موت ہوئی ہے۔ نیم فوجی دستے کے میڈیا ونگ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر عمران خان نے کہا
کہ کئی لوگوں کو فرقہ وارانہ فساد میں شامل ہونے اور سوشل میڈیا پر لوگوں کو اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ انہیں مقامی پولیس اسٹیشن کو سہارنپور، یہاں سالہ سال کی طرح اس مرتبہ بھی سر سید کے 204ویں یوم پیدائش کی پروقار تقریب کا انعقاد یہاں براؤن ووڈ پبلک اسکول میں کیا گیا، جس کا اہتمام ایم بوالیو ایسوسیشن سہارنپور نے کیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر ملک کے ممتاز شخصیت پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے سر سید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ سر سید نے مسلمانوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے حال کی پرواہ نہیں کی تھی اور اپنی پوری زندگی اسی مقصد میں کھپا دی۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور علی گڑھ تحریک دونوں کو الگ الگ بتاتے ہوئے کہا کہ علی گڑھ یونیورسٹی علی گڑھ تحریر کا ثمرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1857 میں انگریزوں نے ہمارے سیاسی نظام پر تسلط حاصل کر لیا تھا اور تعلیمی نظام کی بساط ہی پلٹ دی۔ علماء نے یہ سوچ کر کہ ہمارا ملک تو نہیں بچا، دین بھی بچا لیں، دین ہی بچا لیں۔ یعنی پھر پڑھتا ہوں، علماء نے یہ سوچ کر کہ ہمارا ملک تو نہیں بچا، دین ہی بچا لیں، اس لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، جبکہ سر سید نے جدید تعلیم کے حصول کو اقتدار کے حصول اور ترقی کا ذریعہ جانا۔ انہوں نے اسلام میں علم کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نماز، روزہ اور حج کے احکامات لے کر نہیں آئے، اقرا کا پیغام لے کر آئے تھے۔ قرآن کے حوالے اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان 3 گھروں سے سخت نفرت ہے۔ ایک، جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اوپر ہو جائے، یعنی تیز ہو جائے، اس گھر کو 70,000 فرشتے سارا دن کوستے ہیں۔ 2، جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی کے مارے ہوئے پیسوں سے اس گھر کی روشنی ہوتی ہو۔ 3، جس گھر کے لوگوں کو مہمان کا آنا پسند نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس گھر کی نمازوں کا ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے۔ اگر اپنی زندگی میں خوشی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی VM خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔